عزیزان گرامی، اب ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ خصوصی دھیان دیں. اور یہ آیت جو پڑھنے لگا ہوں یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیات میں سے ہے. ساری ہی اہم ہیں لیکن ان میں بھی درجے ہیں. معرکہ آرا آیات میں سے ہے. فَأَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ توریت والے، انجیل والے، اللہ کی کتاب جن پہ نازل ہوئی ہے، صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ رکھنے والے، یہ بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھنے والے، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے حبر، بڑے بڑے پنڈت، یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں. حکم الجاہلیہ. کیا یہ اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے میں جاہلیت کا نظام اور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور فیصلے کے اعتبار سے، حکم اور نظام کے اعتبار سے اللہ کے دیے ہوئے نظام سے زیادہ حسین نظام اور کون سا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اب عزیزان گرامی، یا تو حکم بما انزل اللہ، وہ نظام جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، وہ شریعت، وہ قانون، وہ فیصلہ، وہ تعلیمات جو قرآن میں آ گئی یا اس سے پہلے انجیل، زبور اور توریت میں آ گئی یا اور تمام صحف ابراہیم میں آ گئی، اللہ کے آئے ہوئے رسولوں کے صحیفوں میں، کتابوں میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ حکم بما انزل اللہ، وہ نظام جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہے. ایک تو یہ، ایک اس کے مقابلے میں جاہلیت ہے. اور اس سے پہلے اس کے لیے دو لفظ استعمال کر چکے ہیں ہم: احوا، ہوا و ہوس، خطوات الشیطان، شیطان کے نقشہ قدم. اب اس کے لیے تیسرا لفظ جو آیا ہے یہاں پہ وہ ہے جاہلیت. ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے، کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے وہ جاہلیت. اس لیے کہ حکم بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ نظام کے مد مقابل جو چیز ہے وہ ازور قرآن جاہلیت ہے. اور عزیزان گرامی، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کا اصل مد مقابل جو ہے وہ نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ کوئی اور مذہب ہے. وہ صرف ایک چیز ہے: جاہلیت. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. یہ آپ نے آ کے جاہلیت کا خاتمہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں جو آخری بات آپ نے کہی الوداع کہنے سے پہلے، اور یہ تھی کہ جاہلیت کی ہر شکل کو آج اپنے دونوں پاؤں تلے رونتا ہوں. تو جاہلیت پہ فتح یاب ہونے کا آپ نے اعلان فرما دیا. عزیزان گرامی، یہ جاہلیت کیا ہے؟ جہل دو چیزوں کا مرکب ہے، یا یوں کہیے دو چیزوں کا مد مقابل ہے. جہل ایک تو علم کا مد مقابل ہے، ایک جہالت ہے، ناواقفیت.
ایک علم ہے واقفیت. جہل ایک اور چیز کا بھی مد مقابل ہے عربی زبان میں، اس کو حلم کہتے ہیں، بردباری. ایک شخص کہتے ہیں یہ حلیم ہے کہ یہ دوسروں کی بات برداشت کر لیتا ہے. یہ جاہل ہے، یہ برداشت نہیں کرتا. جہل کے معنی اکھڑ پن کے لیے ہے. ہمارا کا ایک شعر ہے، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. کہ دیکھو خبردار، ہمارے ساتھ کوئی اکھڑ پن سے پیش نہ آئے کہ ہم بڑے بڑے جاہلوں سے زیادہ اکھڑ ثابت ہو کے دکھا دیتے ہیں. یہاں جہل سے مراد صرف اکھڑ پن ہے، ایروگنس. تو جہل کے دو معنی ہیں، ایک بے علمی اور ایک ایروگنس. جس شخص میں یہ دونوں صفات موجود ہوں اس کو جاہل کہتے ہیں. پر عام طور پہ ایروگنٹ وہ ہوتا ہے، اکھڑ وہ ہوتا ہے جو نتائج سے ناواقف ہو. کہ اگلے لمحے میرے ساتھ بنے گا کیا، یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ اکھڑ پن عام طور پہ نتیجہ ہوتا ہے بے علمی کا. جس شخص میں علم ہوتا ہے اس میں حلم بھی ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری اس بات کا، میری اس عمل کا تھوڑی دیر کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، اس لیے وہ اس عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے، حلیمی اختیار کرتا ہے. اب وہ شخص جو جاہل ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. وہ ہر بات اپنی ناک یہ کر رہا ہوتا ہے، میں یہ کروں گا، میں ہوں میں. یہ کیا یہ جاہلیت ہے. اس کی پوری زندگی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی. اور جہل کیا ہوتا ہے دوستو؟ ایک تو علم ہے، ایک جہل ہے. اگر جہل کی میں تعریف کروں گا تو میں کہوں گا تین چیزوں سے ناواقفیت، جہالت ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسان کو اپنا ہی پتہ نہ ہو، میں کیا ہوں. انسان کو دنیا کا پتہ نہ ہو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اور انسان کو اپنے خالق کا بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا ہے. علم کی بنیاد بھی یہی تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے. اپنی ذات کی حقیقت، کائنات کی حقیقت اور اللہ کی حقیقت، اس کی صفات. اس لیے نا ہمارے علامہ کہتے ہیں نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی. یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. تو جہالت اس بات کا نام ہے کہ انسان نہ خود بھی ہو، نہ خدا بھی ہو، نہ جہاں بھی ہو. اب ایسا شخص جو ایسی جہالت میں مبتلا ہو اس کو جاہل کہتے ہیں. اس جاہل کی اپنی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے جس میں اس کی انا، اس کی اونچی ناک، ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کے گریبان میں ہاتھ، ایک پورا اس کا ایک کلچر بنتا. اور یہ ایسے جاہل لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک جاہلی معاشرہ وجود میں آتا ہے. ان کا ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو جاہلیت کہتے ہیں. وہ ہے اصل چیز جس کا اسلام رد کرتا ہے، جس کا مقابلہ کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ جاہل انسان کی زندگی میں سب سے اول چیز، کیونکہ وہ ناواقف ہوتا ہے، اکھڑ پن، بد تہذیبی ہوتی ہے. ہر بات پہ للکارنا، بڑکے مارنا. جاہل انسان کی زندگی کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی حلال حرام اس کے سامنے نہیں ہوتا کہ یہ دائرہ حرام کا ہے میں اس سے بچ جاؤں، یہاں تک حلال تھا میں یہاں تک آ گیا
یہاں تک میں نے کمائی کر لی، اب آگے دائرہ حرام کا شروع ہو رہا ہے، یہاں سے میں بچ جاؤں. اس لیے ایسے کوئی دائرے نہیں ہوتے. وہ کمائی میں بدعنوان ہوتا ہے، اب جہاں سے جو ملے سمیٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اس بدعنوان کمائی کی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر ظاہر انسان کو بازار کے بھاؤ کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اچھا تاجر کبھی نہیں بنتا. جتنا لوٹ مار سے وہ کما لے، بازار کی منڈی میں ہمیشہ وہ مفلس ہوتا ہے. جہالت کا ایک بہت بڑا تقاضا جو ہے وہ غربت ہے. جاہل کو اپنے جسم کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، ہر جگہ منہ مارتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. جہالت کا ایک نتیجہ بیماری بھی ہے. ہر جاہلانہ معاشرے میں غربت بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی. یہ جاہلانہ معاشرے کا تو، اور غربت بیماری کو بڑھائے گی، بیماری غربت کو بڑھائے گی، جہالت دونوں کو بڑھائے گی. ایک وش سرکل چلتا ہے. اور جاہلانہ معاشرے میں چونکہ ظلم ہوتا ہے اس لیے اونچ نیچ ہوتی ہے. چونکہ ظلم ہوتا ہے اس لیے استحصال اور ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. جو لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر سکیں، لوٹ سکیں. بھائی ایک شخص حق ہے کہ اس کو آپ 100 روپے روزانہ اجرت دیں، اس نے 10 گھنٹے آپ کے یہاں کام کیا ہے، آپ اگر اس کو 10 روپے دے کے ٹال سکتے ہیں تو 10 روپے پہ آپ گزارا کر سکتے، 90 روپے آپ بچا لیتے ہیں. یہ ایکسپلائٹیشن ہے. آپ کہیں جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندرون میں بڑے بڑے ملک صاحبان کے ہاں، وڈیروں کے ہاں نسل در نسل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کے پورے خاندان، اور پورا خاندان ہاریوں کا، میاں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، 8-10 بچے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، سارا دن کھیتوں میں کام کر رہا ہے، صرف روٹی اور کپڑے پہ، کوئی اجرت نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ہر ایک کو تنخواہ ملنی چاہیے، ہر ایک کو ویجز. آپ کے ویجز بورڈ کس کام کے لیے ہے؟ کوئی تنخواہ نہیں. اب اس بیچارے کو کبھی بیماری ہو جاتی ہے، بچی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، وہ آ جاتا ہے وڈیرے کے پاس، سائیں ایسا تو لوٹی تھی اسے. ہاں بیٹے ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری باپ ہماری کچھ مدد کر دو. ہاں لے لو بھائی، یہ دے دو، پیسے دے دو. اب ان کو 25,000 روپے دے دیتا قرض. وہ قرض بڑھتے بڑھتے ہر ہاری کے سر پہ 6, 7, 8, 10 لاکھ روپے قرض ہوگا. نہ ساری زندگی کبھی وہ ادا کر سکے گا، نہ وہاں سے بھاگ سکے گا، نہ کبھی وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر سکے گا. ایک غلامی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلانہ معاشرہ ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے. عدالت میں جائیں گے تو عدالت وڈیرے کا ساتھ دے گی، کہیں گے یہ 7 لاکھ روپے تم نے قرض لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ ہاں جی لیا تو ہے. پھر ادا کرو. کہاں سے ادا کریں صحیح؟ جیل میں جاؤ. یہ عدل ہو گیا. معلوم ہوا کہ عدل میسر نہیں ہوتا جاہلانہ معاشرے. اونچ نیچ، استحصال، بے روزگاری، عدل کا میسر نہ ہونا، ظلم، مفلسی، بیماری، اور آخر کار تنگ آمد بدتنگ آمد. پھر نوجوان دہشت گردی کو اتر آتے ہیں. جو بیچارے اعصاب کے کمزور ہوتے ہیں وہ تو پھر ہیروئن کھا لیتے ہیں. جو مصائب کا سامنا نہیں کرتے، کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو اٹھ کے سامنے ٹکر نہیں لے سکتے ہیں، وہ تو ہیروئن کھا کے، شراب پی کے، افیون لے کے، چرس پی کے وہ تو اپنا غم غلط کر لیتے ہیں.
جو کہتے ہیں کہ اچھا ہم ٹکراتے ہیں وہ دہشت گرد بن جاتے. یہ جاہلانہ معاشرہ ہے. اسلام اس کا مقابلہ کرتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ جہالت ہے، پہلے اس کو توڑو، ختم کرو اس کو. اور جہالت جب ختم کی تم نے تو پھر ایسا علم دو جس میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو، تاکہ دنیا میں وہ اپنے قدم مضبوط کرے تو ایک حلیم متبع انسان کی طرح سے، جاہل اکھڑ انسان کی طرح سے نہیں. اس کو پتا ہو میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، میرے بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، میرے رشتہ داروں کے ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، تمام کے حقوق کو وہ جانتا اور ان کو پورا کر رہا ہو. اور ایسی حکومت ہو یہ حقوق پورے کروا رہی ہو، اور جہاں انسان حقوق پورے نہ کرے وہاں حکومت کر دے. یہ میری ذمہ داری تھی، میں تمہارا گارڈین ہوں، میں ولی الامر ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو دعوے اسلام کے باوجود معاشرہ جاہلی معاشرہ ہوتا ہے، جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں کہ جہالت بھی ہو، مرض بھی ہو، افلاس بھی ہو، استحصال بھی ہو، اونچ نیچ بھی ہو، ظلم بھی ہو، انصاف بھی میسر نہ آئے، اور غلامی بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں آخر کار پھر جان و مال کی حفاظت نہ ہو، لوٹ مار ہو، دہشت گردی ہو. یہ معاشرہ جاہلانہ معاشرہ. اسلام جاہلیت کا مقابلہ کرتا ہے. فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا فیصلہ، جاہلیت کا نظام چاہتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلے دینے والا، اللہ سے بہتر تعلیم دینے والا، نظام دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ آپس میں دوست ہے، تمہارے دوست نہیں ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید دیکھنے میں 1400 سال پرانی کتاب ہے، بات تو آج کی کر رہی ہے. اگر کوئی آنکھیں کھول کے پڑھے، دیکھنے میں بہت پرانی لگتی ہے. یہ 1400 سال پرانی نہیں، ہزار سال پرانی. کہا کہ ساری کتابیں اس میں اکٹھی ہو گئی. لیکن اب اس آیت پہ غور تو کرو. اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنے اولیاء، اپنے دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر جو ہے جس شکل میں بھی ہے وہ ایک ملت ہے، اور تم امت مسلمہ ایک ملت ہو. قرآن مجید میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نہ تم سے نہ نصارہ، جب تک کہ تم ان کی پوری ملت کی پیروی نہ کرو. باقاعدہ نصارہ بن جاؤ پھر ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ ان کو اولیاء، اپنے جگری دوست، اپنے رازدار نہ بناؤ، نہیں بنے گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے اگر کوئی ان کا دوست بن جائے تو وہی میں سے ہے، وہ پھر انہی میں سے ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے.
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے معلوم ہوا کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا یہ سرحد پار ہنود ہوں، یا کوئی بھی قوم ہو، ہمیں کسی قوم کے ساتھ بھی جب بھی ہم معاملہ کریں افراد کی شکل میں نہیں، ملت کی شکل میں کریں۔ کسی ایک فرد کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ پوری ملت کو وہ ملت کا فیصلہ کر کے کبھی ادھر دھکیل دے، ادھر دھکیل دے، ادھر دھکیل دے۔ ملت کے ساتھ فیصلہ ملت کرے گی، اور اس میں نفع نقصان پوری ملت کا سوچا جائے گا، افراد کا نہیں سوچا جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے کسی فرد کو کسی خاص قوم کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، یا کسی خاص قوم کے خاص افراد کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، میں نہیں، ذاتی پسند ناپسند پہ گاڑی نہیں چلے گی، یہ پوری ملت کی بنیاد پہ اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ تم کسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کفار سے دلی تعلق رکھنے کے دو خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ دینی فہم اور دینی روح جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی غیرت، دینی عصبیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کو اپنا لے گا، انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، دعوے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے اندر خوب تعلقات میں گرم جوشی دکھا رہے ہیں، یسارعون فیہم، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں۔ یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے دوستی نہ ہوئی تو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں کوئی وقت آن لگے گا، مصیبت آن پڑے گی، ان سے دوستی رہے گی تو بچت رہے گی، یہ ہمیں بچا لے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، فرماتے ہیں کہ بعید نہیں، شاید ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی کوئی کامیابی اور اپنی طرف سے کوئی مدد عطا فرما دے، غیب سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، پھر یہ لوگ جو کفار کی دوستی میں آگے آگے تھے دل ہی دل میں نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے تو ہمیں مروا دیا۔ ان کا رویہ تو بہت خطرناک ہے۔
انہم لمعکم، کہ واقعی یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ دل سے تمہارے ساتھ ہے. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، یہ جو بھی ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ بھی بہت بڑے خسارے کا شکار ہو گئے. اس لیے کہ دل ہی دل میں ان کی دوستیاں جو ہیں وہ اہل کفر کے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ نہیں.